السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ یہ کہانی اس جھوٹ کی ہے جسے انسان چھوٹا سمجھ کر بول دیتا ہے، لیکن وہی جھوٹ دھیرے دھیرے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کی عزت، سکون، رشتے اور آخرکار اس کی آخرت تک اپنے ساتھ گھسیٹ لے جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اسلام میں جھوٹ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہ کا دروازہ ہوتا ہے۔ رئیس نہ بہت امیر تھا اور نہ بہت غریب، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کمزوری تھی، اور وہ کمزوری یہ تھی کہ وہ سچائی سے ڈرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے سے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس نے یہ عادت بچپن میں ہی سیکھ لی تھی، جب اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ اسے سزا سے بچا لیتا ہے۔ رئیس کے والد اسے بار بار سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا، سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر جھوٹ زہر ہوتا ہے۔ رئیس اس وقت مسکرا دیتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ دنیا سمجھداری سے نہیں، چالاکی سے چلتی ہے۔ یہی سوچ دھیرے دھیرے اس کے سوبھاؤ کا حصہ بن گئی۔ زبانی میں رئیس نے کام شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں انہیں دیر سے کامیابی ملتی ہے، اور جو لوگ باتیں گھما لیتے ہیں وہ جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس نے خود سے کہا کہ جب سب ایسا کر رہے ہیں تو کیوں پیچھے رہوں۔ اس نے پہلی بار اپنے کام میں جھوٹ بولا اور اس کا کام بن گیا۔ اسی دن اس نے طے کر لیا کہ سچ اب ایک آپشن ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ سچ ہی بولا جائے۔ وقت کے ساتھ اس کا جھوٹ بڑھتا گیا۔ وہ جھوٹ اپنے فائدے کے لیے بولتا گیا، کبھی خود کو بڑا دکھانے کے لیے، کبھی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے۔ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت بڑھنے لگی، مگر اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ رہنے لگی۔ اسے ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑ نہ جائے۔ کچھ دنوں میں رئیس کی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی سادی اور سچی عورت تھی۔ وہ ہر بات صاف صاف کہتی تھی۔ رئیس کو شروع میں یہ اچھی لگی، مگر بعد میں وہی سچائی اسے چبھنے لگی۔ وہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنے لگا، کبھی دیر سے آنے لگا، کبھی پیسے کا بہانہ، حساب کتاب میں گڑبڑی کرنے لگا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولنے لگا۔ اس کی بیوی کو محسوس ہونے لگا کہ اس گھر میں سچ کم اور بہانے زیادہ ہیں۔ ایک دن رئیس نے اپنے فائدے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا۔ اس نے کسی بے گناہ پر الزام ڈال دیا تاکہ خود بچ سکے۔ اس جھوٹ سے اس کا کام تو بن گیا، مگر اس بے گناہ کی زندگی تباہ ہو گئی۔ رئیس نے خود کو سمجھایا کہ دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے، مگر اس کا دل ایک پل بھی اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا جھوٹ اس کے رشتوں کو نگلنے لگا۔ دوست اس سے دوری بنانے لگے، گھر میں جھگڑے بڑھنے لگے، اور اسے ہر وقت یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں سب کچھ کھل نہ جائے۔ وہ نماز پڑھتا تھا مگر اس کی دعاؤں میں اثر نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل کے اندر سچ کی جگہ جھوٹ بھرا ہوا تھا۔ ایک دن رئیس بیمار پڑ گیا۔ بیماری عام تھی مگر اس کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ اسپتال میں اسے بھرتی کیا گیا۔ ڈاکٹر آتے جاتے رہے مگر کوئی صاف جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس رات وہ اکیلا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ اگر آج اس کی موت ہو گئی تو وہ اللہ کے سامنے کیا لے کر جائے گا۔ وہ اپنی زندگی کو سوچنے لگا اور اسے محسوس ہوا کہ اس نے سچ بہت کم اور جھوٹ بہت زیادہ بولا ہے۔ اس نے اسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا
اس نے اسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں نے بہت جھوٹ بولے ہیں، لوگوں کا حق مارا ہے، مجھے ایک موقع دے دے کہ میں سچ کے ساتھ جی سکوں۔ یہ پہلی دعا تھی جو اس کے دل سے نکلی تھی، نہ کہ عادت سے۔ کچھ دنوں بعد اس کی حالت سنبھل گئی، وہ اسپتال سے باہر آیا، مگر اب وہ پہلے والا رئیس نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس انسان کو ڈھونڈا جس پر اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس نے اس کے سامنے اپنا گناہ قبول کیا، معافی مانگی اور اس کے نقصان کی بھرپائی کی۔ یہ اس کے لیے سب سے بھاری کام تھا، مگر اسی میں اسے سب سے زیادہ سکون ملا۔ رئیس نے طے کیا کہ اب وہ چاہے کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو، پر ہمیشہ سچ بولے گا۔ شروعات میں اسے بہت دقت ہوئی، بہت پریشانیاں آئیں، کئی موقع ایسے آئے جہاں ایک جھوٹ سے اسے آسانی دے سکتا تھا، مگر اس نے خود کو روکا۔ اب اس نے سمجھ لیا تھا کہ آسان راستہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ لوگ اس کی سچائی کو پہچاننے لگے، اس کی عزت دھیرے دھیرے لوٹی، رشتے سنبھلنے لگے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اب وہ چین سے سو پاتا تھا کیونکہ اسے کچھ چھپانے کا ڈر نہیں تھا۔ ایک دن ایک بزرگ عالم نے اس کو کہا، بیٹا، جھوٹ انسان کو لوگوں سے نہیں اللہ سے دور کرتا ہے، اور جب انسان سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ خود اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ رئیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اب وہ اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ جھوٹ ہمیشہ کامیابی نہیں دیتا، وہ لوگوں سے نہ بلکہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جھوٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور سچ چاہے کتنا بھی بھاری کیوں نہ لگے، وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں سچ کے ساتھ جیتا ہے، اس کی قبر بھی روشن ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔